چونکہ تنقید بھی گورنمنٹ پر بہت کی جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی اور بھی معاملات میں جب بھی ظاہر ہے عوام کے حق میں فیصلے نہیں کرتی حکومت تو ہم بھی اپنے پروگرام میں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں. لیکن الیاس صاحب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اب جس طرح یہ جنگ غیر متوقع طور پر طویل ہوتی ہے جو کہ صورتحال بہت مشکل نظر آ رہی ہے, عالمی معیشت کو اس وقت دھچکا لگا ہوا ہے, تو توانائی بحران جیسے اور بہت سارے چیلنجز سامنے ہوں گے حکومت پاکستان کو بھی, تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے الیاس صاحب؟ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس میں تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ عالمی منڈی میں جو قیمت بڑھ جاتی تو اپنے جو آئل کے ریزرو سے جو توانائی کا سب سے بڑا جو شعبہ مین شعبہ جیسے پورے ملک میں جو چلتا ہے ایندھن کا, جیسے بجلی کی پیداوار ہوتی ہے, زرعی پیداوار, جو ساری قیمتوں کو جو مینٹین کرتا ہے, تو اس کے لیے اپنے ریزروز وغیرہ ان کو مینٹین کر کے رکھنے چاہیے تھے. لیکن اس چیز میں انہوں نے ریزروز وغیرہ اپنے مینٹین اس طرح نہیں کر کے رکھے. اب ہمارے پاس اتنے ریزرو نہیں ہیں, ان کو ریزرو بڑھانے چاہیے تھے اور اپنے جو بیسیکلی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے. ہمارے تو اکانومی کا یہی ہوتا ہے کہ جب اکانومی کا پہیہ چلنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. اب دیکھ لیں ریسنٹلی جو پہلے ہم ڈیفالٹ ہونے کے تھے اب جو صحیح ہوا ہے, لیکن اب جو صورتحال ہے کہ جنگ جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے اس میں مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں گورنمنٹ کو ایک ہفتے کے لیے 23 ارب روپیہ کے گورنمنٹ کا جو دعویٰ ہے کہ ہمیں دینے پڑ گئے ہیں تاکہ قیمتوں کو بڑھایا نہ جائے, ورنہ پیٹرول کی قدر میں 77 روپے بڑھایا جائے. حالانکہ ابھی دیکھ لیں انہوں نے مٹی کے تیل کی قیمت میں جو اضافہ کر دیا ہے تو وہ اضافہ کیا ہے تاکہ گورنمنٹ اپنا خسارہ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 106 روپے کا ہو گیا اور جب تک اسٹریٹ ہرمز وغیرہ کو نہیں کھلتی ادھر سے آج ایک تو جہاز تو پاکستان کا تو آ رہا ہے لیکن وہ جو دوسرے جہاز روکے ہوئے ہیں ان کے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو عالمی منڈی کا جو تیل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ 20% جو جاتا ہے اس سے صرف پاکستان نہیں بلکہ سارے ممالک ہے. دیکھ لیں اب جب سے 15 دن سے زیادہ ہو گئے امریکہ نے جنگ چھیڑی اور امریکہ کا ایک اندازہ ہے کہ اس میں 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا جو ہے روزانہ کا جنگ کا خرچہ برداشت کرنا پڑا. تو ظاہر ہے اس کی بھی اکانومی کو دھچکا لگا ہے. پاکستان کی اکانومی کو اگر لگتا ہے دوسرے خلیج ممالک سے ان کا کاروبار رک گیا ہے, اس طرح پاکستان میں جو بھی ہے ریمیٹنس وغیرہ جو آتی ہیں وہ بھی ساری رکی ہوئی ہیں. تو اس تمام جو صورتحال کی وجہ سے جو ہے تمام دنیا کی جو اکانومی ہے خلیج ممالک کی وجہ سے ان کا لین دین بند ہوا ہوا ہے. امریکہ کو بھی دھچکا لگ رہا ہے. اب دیکھ لیں امریکہ تبھی تو لگا ہوا ہے کہ چائنا آ جائے, روس آ جائے, آ کے اسٹریٹ ہرمز کا کھولے, رستہ کھولے تاکہ ادھر سے چیزیں وغیرہ گزر سکیں. یہ نہیں ہے, یوریا بھی ادھر سے ہی جاتا, فرٹیلائزر وغیرہ بھی ساری چیزیں کافی آمد و رفت ہوتی ہے تو سارے روکا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا ہے کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو اب ان کو دیکھو نیٹو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا بڑا نقصان جو ہے ایک قسم کا جب بکھلا نہیں جاتا ٹرمپ اس طرح بکھلا کے سب کو کہہ رہا ہے کہ جنگ کو کسی طریقے جو روکا جائے. کبھی کہتے ہیں جی جنگ ہم نے شروع نہیں پہلے کی, انہوں نے ان کی جانب سے شروع ہوئی. کبھی یہ اس طرح کی جو چیزیں کر کے ایک دفعہ ظاہر ہے اس کو اپنے ملک سے بھی پریشر ہے, ظاہر ہے ان کی اکانومی کا بھی پریشر ہے کہ کتنی دیر برداشت کر سکیں گے, کتنی دیر سک سکیں گے. جبکہ ایران کا یہ صاف واضح ہے کہ ایران اس کو لانگ ٹرم کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنا طویل کرے گا اتنا ہی اس کو اتنا فائدہ ہوگا. اور ایران اس جو اپنی اسٹریٹجی میں کافی حد تک کام کر رہے ہیں, جبکہ امریکہ کو ہونی چاہیے تھی اپنی کیلکولیشن کر کے صحیح طرح آتا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کون نہیں کھڑا ہو سکتا. اب امریکہ کا یہ ہے کہ دوسرے ممالک بھی آئیں اور اس جنگ میں حصہ لیں تاکہ کسی طریقے اس کو اینڈ کیا جائے. ٹھیک جی. عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب, اب یہ جو اگر جنگ طویل ہوتی ہے غیر متوقع طور پر جو کہ صورتحال خدا نہ خواستہ ایسی ہی نظر آ رہی ہے, توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے کن اقدامات کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے, اور آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس حوالے سے حکومت کی؟ دیکھیں جی, ایک تو ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان کرنا ہوگا کیونکہ ظاہر دنیا میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آئل کا رہتا ہے, تو ایک آئل سٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دینا چاہیے تاکہ خاص حد سے بڑھنے گرنے پہ جو بچت ہو وہ عوام کو جائے. وہ بلوچستان کی ایک سڑک کے اوپر جب زیادہ بچت آئے تو وہاں نہ جائے, بلکہ جن لوگوں کا رائٹ ہے جو کنزیومر ہیں جو پرائس کو فالتو بھی پے کرتے ہیں, نمبر 1 تو میری تجویز یہ ہوگی کہ یہ کریں. اب جو ابھی میں پریس ریلیز دیکھ رہا تھا ابھی وزارت خزانہ سے آئی ہے کہ ہمارے 31 مارچ تک کے ہمارے پاس ریزرو موجود ہیں اور 15 اپریل تک کی رست کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے اور کوشش ہماری 30 اپریل تک کی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ 23 دن سے 28 دن میکسیمم ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی اس وقت اویلیبل نہیں ہے.
تو اب ظاہر ہے قیمتوں کے اوپر آج یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ شاید کہ روزانہ کی بنیاد پہ گورنمنٹ چینج کرے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو جب رسد موجود ہے تو جو پینک کریشن ہوئی تھی، پینک بائنگ ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ ہمیں 55 روپے فی لیٹر کی ڈز پڑی، اور وہ ظاہر ہے کہ او ایم سیز نے اس میں مال زیادہ بنایا، تو پیٹرول پمپ مالکان نے بنایا، گورنمنٹ کو لے بھی ملی۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میرے حساب کتاب میں تو پھر گورنمنٹ کو کاروں اور موٹر سائیکلوں کا ایک پلان کر کے اس کی راشن بندی کر دینی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اتنے ریزروز موجود نہیں ہیں، کیونکہ سچویشن تو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا کہ وہ خود سے خوشی سے لا سکے، تو کیوں نہیں لائیں گے؟ اتار چڑھاؤ مطلب ایک دم اوپر چڑھ جاتا ہے، ایک دم ایک بیان سے نیچے آتا ہے، لیکن جو ٹرمپ کی کلابازیاں ہیں بیانات کی، اس سے اب مجھے سٹیبلائزیشن نظر نہیں آ رہی کہ لوگ ان کی بات پہ ٹرسٹ کریں گے۔ پہلے دن کیا تھا تو آئل کی قیمت ایک دم نیچے گری تھی، لیکن پھر اب جو وہ پوری دنیا کو بلا رہے ہیں، نیٹو کو بلا رہے ہیں، چائنا کو دھمکی لگا رہے ہیں، میرے خیال میں تو سب سے زیادہ بڑی غلطی کریں گے چائنا کا وزٹ کینسل کر کے۔ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بیسٹ وے میں ہے کہ سوائے اسرائیل اور انڈیا کے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ صحیح کام ہم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور سب ہمیں سراہ رہے ہیں۔ آج بھی ایران کی طرف سے اردو میں ٹویٹ آیا، وہ فارسی میں کرتے ہیں، اسی لیے کیا کہ ہمارا رابطہ ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں ٹھیک ہے، ہمیں مؤثر انداز میں پرائم منسٹر کو چاہیے اپنے عوام کے ساتھ میں بھی اسی طرح رابطے میں رہیں کہ کوئی جو پلاننگ ہے وہ فوراً شیئر کریں، وہ پینک بائنگ میں بھی نہ جائے۔ آپ کو ڈیلی کرنا ہے، آپ کو راشن بندی کرنی ہے کہ پیٹرول کار میں کتنا ملے گا، کس کا ملے گا، چیک کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کو تو آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ عید پہ بے شمار لوگوں کی اب ٹریولنگ شروع ہو جانی ہے۔ چھٹیاں تو پرائم منسٹر نے کم کر دی، لیکن یہ ویسے تو 4 ویسے ہی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کم کر دی، جمعرات کو دے دینی چاہیے تھی انہیں چھٹی کہ وہ دے دیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو اب یہ پلان کرے، ڈیلی کرنا ہے، آپ ہمیں آج سے اناؤنس کریں گے جی روزانہ کا آپ کو پیٹرول کا ریٹ نیا ملے گا، تو لوگ جو اور اس میں بھی پلان کر دیں کہ آپ نے کتنے لیٹر دینا ہے، موٹر سائیکل کو، کار کو، رکشے کو، جو بھی ہے، کیونکہ بغیر پلاننگ کے ایک دم جب آپ کرتے ہیں تو تنقید بھی آپ پہ بے شمار ہوتی ہے، الزامات بھی لگتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے ایک پالیسی کلیئر کرے، اور جیسے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ میں کہا آپ سے کہ ایک آئل سٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دینا چاہیے، وہ مستقبل میں ہر دفعہ کام آنا چاہیے کہ جب بڑھیں تو وہ جو پہلے بچائے تھے اس میں سے خرچ کر کے دیں، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم خود دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ہی دینے ہیں نا، اور کس نے دینے ہیں؟ جی فیصل صاحب، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جیسے عامر صاحب نے بھی 2-4 اہم باتیں کی ہیں، ایک یہ بھی کہ خارجہ پالیسی اب دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات اس وقت بڑے آئیڈیل ہیں، تعریف بھی ہو رہی ہے، بہترین قسم کی پلاننگ نظر آئی ہے گورنمنٹ کی۔ تو انٹرنلی جیسے پہلے ایک دم سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، تو کیا ایسی حکمت عملی ہو کہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو، پرائم منسٹر صاحب کو؟ فیصل صاحب اب آپ کی آئیے۔ فیصل، ہم بات کر رہے ہیں ایران پر چڑھائی، ٹرمپ عالمی تنہائی کا اس وقت شکار نظر آ رہا ہے، جس طرح سے وہ دیگر ممالک سے اب اپیلیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر توانائی بحران کے حوالے سے عالمی معیشت اس وقت یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب حکومت پاکستان کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے حکومت کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ جس طرح سے عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ دنیا کے ساتھ رابطے میں ایک بہترین خارجہ پالیسی نظر آئی، اسی طرح سے عوام کے ساتھ بھی ایک رابطہ نظر آنا چاہیے حکومت کا، اور ڈے بائی ڈے اگر آپ نے پیٹرول کی قیمت کو بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، تو اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ناظرین، یہ ایک صورتحال ہے اور اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔